بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوبہ پنجاب پاکستان میں جن صوفیاء کرام رحمہم اللہ السلام نے اپنے علم و عمل اور حسن اخلاق سے ہزارہ لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا، انہیں کفر کے اندھیروں سے نکال کر ان کے دلوں کو نور ایمان سے منور کیا، اسلامی تعلیمات کو عام کیا اور مخلوق خدا کو فائدہ پہنچایا، انہی میں سے ایک عظیم المرتبت صوفی بزرگ برہان الواصلین، شمس السالکین، سلطان العارفین حضرت خواجہ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے وصال پرملال کو سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود آج بھی ان کا نام زندہ و تابندہ ہے۔ آئیے حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے ان کا ذکر خیر سنیے اور ان کی تعلیمات پر عمل کا جذبہ پیدا کیجیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام سلطان باہو ہے۔ صوفیاء کرام رحمہم اللہ السلام میں آپ سلطان العارفین کے لقب سے معروف ہیں۔ آپ کا تعلق قبیلہ آوان سے ہے۔ آپ کا شجرہ نسب سلطان باہو بن بازید محمد بن فتح محمد بن اللہ دیتا ہے، جو آگے چل کر امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم تک پہنچتا ہے۔ آوان کہلانے کی وجہ واقعہ کربلا کے بعد جب خاندان نبوت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اور مختلف واقعات پیش آئے تو انہوں نے ایران اور ترکستان کے مختلف حصوں میں رہائش اختیار کرنا شروع کر دی۔ قبیلہ آوان چونکہ علوی ہونے کی وجہ سے سادات کرام کے قریبی تھے، لہٰذا انہوں نے اس غربت، تنگی اور غریب الوطنی میں سادات کرام کی مدد کی اور ان کے رفیق اور معاون بنے۔ اسی وجہ سے انہیں آوان یعنی سادات بنی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مدد کرنے والے کہا جانے لگا۔ خلافت عباسیہ کے آخری دور میں قبیلہ آوان نے ہند کی جانب ہجرت کی اور سون سکیسر ضلع خوشاب پاکستان اور اس کے گرد و نواح میں آباد ہو گئے۔ ان کی کثیر تعداد آج بھی وادی سون سکیسر میں آباد ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد کا نام حضرت بازید محمد علیہ رحمۃ اللہ الصمد، جبکہ والدہ ماجدہ کا نام حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ حضرت بازید محمد علیہ رحمۃ اللہ الصمد نیک، پرہیزگار، شریعت کے پابند اور حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ دہلی میں مغلیہ حکومت کے ایک بڑے عہدے پر فائز تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بی بی راستی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نکاح کیا، جو ولایت کے اعلیٰ مراتب پر فائز تھیں۔ سون سکیسر کے گاؤں انگا کی ایک پہاڑی کے دامن میں چشمے کے کنارے عبادت و ریاضت میں مصروف رہا کرتی تھی۔ ایک ولیہ کی نشانی کے طور پر وہ جگہ آج بھی معروف اور محفوظ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تقوی و پرہیزگاری کا حضرت بازید محمد علیہ رحمۃ اللہ الصمد پر ایسا گہرا اثر ہوا کہ دل پر محبت الہی غالب آ گئی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دنیا سے قطع تعلقی اختیار کی اور عبادت و ریاضت میں زندگی بسر کرنے لگے۔ چونکہ اب ظاہری ذریعہ معاش کوئی نہ رہا تھا، لہٰذا کسب معاش کی خاطر مجبوراً ملتان کا رخ کیا اور وہاں کے ناظم کے پاس ملازمت اختیار کر لی۔ جب حضرت بازید محمد علیہ رحمۃ اللہ الصمد کے ملتان میں قیام کی خبریں دہلی پہنچی تو وہاں سے ناظم ملتان کو حکم نامہ جاری ہوا کہ انہیں دہلی واپس بھیجا جائے تاکہ اپنا منصب سنبھالیں، مگر حضرت بازید محمد علیہ رحمۃ اللہ الصمد نے فرمایا، میں دنیاوی مشاغل ترک کر کے باقی عمر یاد الہی میں گزارنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے آپ کی یہ درخواست قبول کر لی۔ مشہور مغل بادشاہ شاہ جہاں نے حضرت بازید محمد علیہ رحمۃ اللہ الصمد کو بہترین عسکری خدمات انجام دینے پر بطور انعام شور کوٹ ضلع جنگ پنجاب کے گرد و نواح میں وسیع و عریض زمین دے رکھی تھی۔ چنانچہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والدین اسی جگہ میں رہائش پذیر ہو گئے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت بروز پیر ماہ رمضان المبارک 1039 ہجری بمطابق اپریل 1630 میں موضع آوان شور کوٹ ضلع جنگ پنجاب پاکستان میں ہوئی۔ والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش سے پہلے ہی الہام ہو چکا تھا کہ ان کے پیٹ میں ایک ولی کامل پرورش پا رہا ہے۔ چنانچہ خود فرماتی ہیں، مجھے غیب سے یہ بتایا گیا کہ میرے پیٹ میں جو لڑکا ہے وہ پیدائشی ولی اللہ اور تارک دنیا ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ
ابھی کم سن ہی تھے کہ والد ماجد کا وصال ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کی والدہ ماجدہ نے بحسن خوبی فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شیر خواری کے دنوں میں جب رمضان المبارک آتا تو دن بھر والدہ ماجدہ کا دودھ نہ پیتے اور افطار کے وقت پی لیا کرتے۔ بچپن میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سانس کے ساتھ ہو ہو کی آواز اس طرح نکلتی تھی جیسے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر الہی میں مشغول ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ تو کھلونوں سے کھیلا کرتے اور نہ ہی بچوں کے دیگر مشاغل اختیار فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نظریں جھکا کر چلا کرتے۔ اگر راہ چلتے اچانک کسی مسلمان پر نظر پڑ جاتی تو اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا اور وہ بے اختیار پکار اٹھتا، واللہ یہ کوئی عام بچہ نہیں، اس کی آنکھوں میں عجیب روشنی ہے جو براہ راست دلوں کو متاثر کرتی ہے۔ اگر نظر کسی غیر مسلم پر پڑتی تو اس کی بگڑی سنور جاتی اور وہ اپنے آبائی باطل مذہب کو ترک کر دیتا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا۔ جب سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر ولایت سے غیر مسلموں کے قبول اسلام کے واقعات کئی مرتبہ پیش آئے تو مقامی غیر مسلموں میں کھلبلی مچ گئی۔ چنانچہ وہ سب حضرت بازید محمد علیہ رحمۃ اللہ الصمد کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے صاحبزادے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شکایت کرنے لگے۔ والد ماجد نے پوچھا، آخر میرے بچے کا قصور کیا ہے؟ یہ تو بہت چھوٹا ہے، کسی پر ہاتھ اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ ایک شخص نے کہا، اگر ہاتھ اٹھا لیتا تو زیادہ اچھا تھا۔ والد ماجد نے حیران ہو کر پوچھا، پھر کیا گلہ ہے؟ ان کے سربراہ نے کہا، آپ کا بچہ ہم میں سے جسے بھی نظر بھر کر دیکھ لیتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے شور کوٹ کے لوگوں کا آبائی مذہب خطرے میں پڑ گیا ہے۔ بڑی عجیب شکایت تھی۔ والد ماجد کچھ دیر تک سوچتے رہے، پھر فرمایا، اب تم ہی بتاؤ کہ میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ کسی کے مذہب تبدیل کر لینے میں میرے بیٹے کا کیا قصور؟ کس طرح اسے نظر اٹھا کر دیکھنے سے باز رکھ سکتا ہوں؟ سربراہ نے کہا، قصور تو بچے کی دائیا کا ہے جو اسے وقت بے وقت بازار لے جاتی ہے۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کے بچے کی سیر کے لیے ایک وقت مقرر کر دیں۔ بالآخر حضرت بازید محمد علیہ رحمۃ اللہ الصمد نے سختی کے ساتھ دائیا کو ہدایت کر دی کہ وہ ایک مقررہ وقت پر سلطان باہو کو باہر لے جایا کرے۔ اس کے بعد شہر کے غیر مسلموں نے اس کام پر چند نوکر رکھ لیے کہ جب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گھر سے نکلیں تو بازاروں اور گلی کوچوں میں ان کی آمد کی خبر پہنچا دی جائے۔ لہٰذا جب نوکر خبر دیتے تو غیر مسلم اپنی اپنی دکانوں اور مکانوں میں چھپ جاتے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بچپن میں ایک دن سڑک کے کنارے کھڑا تھا کہ ایک باروب صاحب حشمت نورانی صورت والے بزرگ گھوڑے پر تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ میں نے ڈرتے اور کانپتے ہوئے پوچھا، آپ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، میں حضرت علی بن ابو طالب کرم اللہ وجہہ الکریم ہوں۔ میں نے پھر عرض کی، مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ فرمایا، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے تمہیں ان کی بارگاہ میں لے جا رہا ہوں۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضری ہوئی تو وہاں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم بھی جلوہ فرما تھے۔ مجھے دیکھتے ہی نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں دستے مبارک میری طرف بڑھائے اور ارشاد فرمایا، میرے ہاتھ پکڑ لو۔ پھر دست اقدس پر بیعت لی اور کلمہ کی تلقین فرمائی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب میں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تو درجات و مقامات کا کوئی حجاب باقی نہ رہا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ پر توجہ فرمائی، جس سے میرے وجود میں صدق و صفا یعنی سچائی اور پاکیزگی پیدا ہو گئی۔ توجہ فرمانے کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس مجلس سے رخصت ہو گئے۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے میری جانب توجہ فرمائی، جس سے میرے وجود میں عدل اور محاسبہ نفسی پیدا ہو گیا۔
پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے میری جانب توجہ فرمائی، جس سے میرے اندر حیا اور سخاوت کا نور پیدا ہو گیا۔ پھر وہ بھی اس نورانی مجلس سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے مجھ پر توجہ فرمائی تو میرا جسم علم، شجاعت اور حلم سے بھر گیا۔ پھر پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر خاتون جنت حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا، تم میرے فرزند ہو۔ پھر میں نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے قدمین شریفین کا بوسہ لیا اور ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں پہن لیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیر دستگیر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد فرما دیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے مخلوق خدا کی رہنمائی کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے جو کچھ بھی دیکھا اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا تھا۔ حضرت سیدنا سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میری والدہ ماجدہ نے مجھ سے کہا، جب تک مرشد کامل کا دامن نہ پکڑو گے معرفت حاصل نہ ہوگی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، مجھے ظاہری مرشد کی کیا ضرورت ہے، میرے مرشد کامل تو حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ والدہ ماجدہ نے کہا، بیٹا ظاہری مرشد بھی ضروری ہے، اس کے بغیر اللہ عز و جل کی معرفت مشکل ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ والدہ ماجدہ کے حکم کی تعمیل میں مرشد کامل کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور دریائے راوی کے کنارے گھڑ بغداد شریف پہنچے۔ آپ نے یہاں حضرت شاہ حبیب اللہ قادری علیہ رحمۃ اللہ الباری کے فیضان کا شہرہ سنا تو ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری علیہ رحمۃ اللہ الباری کی یہ کرامت مشہور تھی کہ پانی کی ایک دیگ ہلکی آنچ پر ہر وقت گرم رکھا کرتے، جو معرفت الہی کا طلبگار آتا اسے دیگ میں ہاتھ ڈالنے کا حکم فرماتے، ہاتھ ڈالتے ہی وہ صاحب کشف ہو جاتا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کرامت کو دیکھ کر اپنی جگہ خاموش بیٹھے رہے۔ پوچھنے پر اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو حضرت شاہ حبیب اللہ قادری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے فرمایا، پھر اپنا ہاتھ دیگ میں داخل کیوں نہیں کیا؟ اگر دیگ میں ہاتھ ڈال دیتے تو مراد کو پہنچ جاتے۔ آپ نے کہا، مجھے دیگ میں ہاتھ ڈالنے والوں کا حال معلوم ہے، اس سے میری مراد پوری نہیں ہوگی۔ حضرت شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، یہاں ٹھہر کر چند روز مجاہدہ کریں، مسجد کا حوض بھرنے اور صحن دھونے کا کام کریں۔ اگلے دن حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پانی بھرنے کے لیے مشکیزہ مانگا، جسے وہاں کے خدمتگاروں نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ہی مشکیزہ بھر کر ڈالا تو حوض بھر گیا اور پھر مسجد کا پورا صحن دھو ڈالا۔ خدمتگاروں نے تمام ماجرا حضرت شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کیا تو انہوں نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، کیا تمہارے پاس دنیاوی مال ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، جی ہاں۔ حضرت شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یکسوئی ایسے حاصل نہیں ہو سکتی، پہلے مال و متاع سے فارغ ہو جاؤ۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوراً گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ گھر میں ولیہ کاملہ والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف سے یہ بات جان لی، لہٰذا آپ کی ازواج سے فرمایا، میرا بیٹا دنیاوی مال و متاع سے جان چھڑانے آ رہا ہے، تم اپنا اپنا زیور اور نقدی بچا لو اور کہیں دبا دو تاکہ وقت ضرورت کام آئے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور والدہ محترمہ نے آنے کی وجہ پوچھی تو عرض کی، شیخ نے دنیاوی مال کو چھوڑنے اور دور کرنے کا حکم دیا ہے۔ والدہ ماجدہ نے کہا، اگر کوئی مال ہے تو لے کر دور کر دو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، مجھے گھر سے مال کی بو آ رہی ہے۔ والدہ ماجدہ نے کہا، اگر یہ بات ہے تو نکال لو۔ لہٰذا جس جگہ زیور وغیرہ دبایا گیا تھا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نکال کر پھینک دیا اور فارغ ہو کر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری علیہ رحمۃ اللہ الباری کی خدمت میں پہنچے۔
حضرت شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تم دنیاوی مال سے تو فارغ ہو گئے، اب اپنی ازواج کا کیا کرو گے؟ اللہ عز و جل کا حق ادا کرو گے یا ان کا؟ جا کر انہیں آزاد کر دو تاکہ تم پورے طور پر راہ حق کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شوق اور وارفتگی میں اسی وقت پھر گھر کی طرف لوٹے۔ والدہ ماجدہ نے پھر جان لیا اور آپ کی ازواج سے فرمایا میرا بیٹا تم سے قطع تعلق کرنے کے لیے آ رہا ہے، ہوشیار ہو جاؤ، میری پیٹھ کے پیچھے بیٹھ جانا، کہیں شوق الہی کے سبب تمہارے حق میں کوئی شرعی کلمہ یعنی طلاق کو زبان سے نہ کہہ دے۔ اتنے میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھر میں داخل ہوئے۔ والدہ ماجدہ نے پوچھا کہو بیٹا اب کیسے آنا ہوا؟ آپ نے آنے کا مقصد بیان کیا تو والدہ محترمہ نے آپ کی ازواج کی اجازت سے کہا سنو بیٹا، ان کے جو حقوق مثلا نانا نفقہ وغیرہ تم پر لازم ہیں وہ سب رضا الہی کی خاطر یہ تمہیں معاف کرتی ہیں، تم ان کے حقوق ادا کرنے سے فارغ ہو، تم اللہ عز و جل کے حقوق ادا کرو اور تمہارے جو حقوق ان کے ذمہ ہیں وہ بدستور قائم رہیں گے۔ اگر تم نے سلوک معرفت طے کر لیے تو بہتر، ورنہ تمہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے آنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری علیہ رحمۃ اللہ الباری کی خدمت میں پہنچ گئے۔ مال و دولت سے فراغت اور حقوق کی معافی کے بعد حضرت شاہ حبیب اللہ قادری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کامل توجہ فرمائی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کافی دیر تک اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ حضرت شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کیا تم اپنی مراد کو پہنچ گئے؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا آج جو کچھ مجھ پر ظاہر ہوا وہ بچپن میں ہی حاصل ہو چکا تھا۔ یہ سن کر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بطور آزمائش فوراً غائب ہوئے اور فضا میں اڑ کر کہیں چلے گئے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی پیچھے پیچھے اڑے اور حضرت شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک کھیت کے کنارے بوڑھے آدمی کی صورت میں پایا جو بیلوں کی جوڑی لیے ہل چلا رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی گدڑی پہن کر اجنبی کی صورت میں حاضر ہو کر کہنے لگے بابا آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں، آپ آرام کریں، میں آپ کی جگہ ہل چلا دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی اصلی صورت میں لوٹ آئے۔ ایک مرتبہ یوں آزمائش کی کہ اڑ کر کسی شہر میں پہنچے اور وہاں کی غیر معروف مسجد میں چھوٹے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینے میں مصروف ہو گئے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی پیچھے پیچھے پہنچے اور قاعدہ ہاتھ میں لیے حاضر خدمت ہو گئے۔ جب کئی مرتبہ آزمائش ہو چکی تو حضرت شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے جس نعمت کے آپ مستحق ہیں وہ ہمارے بس میں نہیں، لہٰذا آپ میرے شیخ سید السادات حضرت پیر سید عبد الرحمن دہلوی قادری علیہ رحمۃ اللہ الباری کی خدمت میں چلے جائیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دہلی پہنچ کر سلسلہ عالیہ قادریہ میں سید السادات حضرت پیر سید عبد الرحمن جیلانی دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کے فیوز و برکات سے مستفیض ہوئے۔